اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، یا علی مدد۔ اور آج کی ولادت باسعادت مولا سجاد علیہ السلام، مولا علی اکبر علیہ السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش سے آپ کا دامن بھر دے اور اسی طرح ہم منقبت اور عزاداری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے اس محفل کا آغاز بناصر کرتے ہیں جناب حماد زیدی صاحب کے کلام کے چند اشعار، اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام، مولا علیہ السلام کا کلام پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، میں گدا اور وہ رحمت دو جہاں، میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، کر کے ان کی ثنا بن گیا نعت خواں، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، کہ ذکر آل محمد کی ہے برکتیں، مل گئی دو جہاں کی مجھے رفعتیں، پنجتن کی غلامی کا یہ فیض ہے، پنجتن کی غلامی کا یہ فیض ہے، نعمتوں کا ہے سر پر گھنا سائباں، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، رات معراج کی یہ جہاں نور تھا، یہ زمین نور تھی، آسمان نور تھا، اپنے محبوب سے مل رہا تھا خدا، اپنے محبوب سے مل رہا تھا خدا، فرش تھا فرش تھی، عرش تھا فرش تھی، نور کی کہکشاں، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، آج ہے جشن عید میلاد النبی، ہر طرف نور ہے، ہر طرف روشنی، جھومتا ہے جو محفل میں موجود ہے، جھومتا ہے جو محفل میں موجود ہے، وجد میں آ گئے یہ زمین آسمان، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، اور اپنی الفت عطا کیجئے یا نبی، اپنے در پہ بلا لیجئے یا نبی، ہو رضا اور زیدی پہ بھی ایک نظر، ہو رضا اور زیدی پہ بھی ایک نظر، اے حبیب خدا اے شہ بے کساں، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، اور میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، کر کے ان کی ثنا بن گیا نعت خواں۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ آج کی مناسبت سے مولا سجاد علیہ السلام کے کلام کے چند شعر۔ خوشنودی مولا سجاد علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے، جب خدا فخر سے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے ہیں سجاد، سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے ہیں سجاد، خوف سے شام کا دربار مگر ہلتا ہے،
خوف سے شام کا بازار مگر ہلتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور سن لے بزدل کے پسر تجھ سے میں ڈر سکتا نہیں، سن لے بزدل کے پسر تجھ سے میں ڈر سکتا نہیں، دل برے شیر الہی نے مجھے پالا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور ہتھ کڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بولے عابد، ہتھ کڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بولے عابد، کیا تو مختار کو مجبور سمجھ بیٹھا ہے، کیا تو مختار کو مجبور سمجھ بیٹھا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اس کا مطلب ہے کہ میں جیتا تو ہارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جیتا ہے تو ہارا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور سن کے سجاد کے خطبے یہ مجھے لکھنا پڑا، سن کے سجاد کے خطبے یہ مجھے لکھنا پڑا، نئے انداز میں ایک شعر کا یہ جملہ ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا جن کے، ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا جن کے، دل میں سجاد کی الفت کا دیا جلتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور نعرہ حیدر کرار ہے وہ پیمانہ، نعرہ حیدر کرار ہے وہ پیمانہ، جس سے نسلوں کی طہارت کا پتہ چلتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اور مدح سجاد میں اس وقت نفیس اور رضا، مدح سجاد میں اس وقت نفیس اور رضا، ہم کو واللہ عبادت کا مزہ ملتا ہے، ہم کو واللہ عبادت کا مزہ ملتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہماری یہ آج تیسری گفتگو ہے جس کا انعقاد KSI جنیوا سوئٹزرلینڈ کی جانب سے کیا گیا ہے، اور آج کی یہ گفتگو جس میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اپنے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں،
اور مبارکباد پیش کرنی ہے وقت کے امام کو، ان کے جد نامدار کی ولادت باسعادت کی۔ تو چلیے پہلے مل کے ایک بلند آواز سے صلوات کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے القاب مناقب شہر آشوب میں جو بیان ہوئے ہیں، زین العابدین، زین الصالحین، وارث علم نبیین، وصی الوصیین، امام المؤمنین، منار القانتین، امام الائمہ، ابو الائمہ، عابد، زاہد، عادل، خاشع، متحجد، سجاد، ذو الصفنات۔ ان کے علاوہ امام کے القاب میں ایک لقب آدم آل محمد، جس طرح نسل انسانی جناب آدم سے چلی، واقعہ کربلا کے بعد اسلام، اور نسل رسول اکرم جس عظیم ہستی سے چلی وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے۔ اور ایک لقب آپ کا ناخدائے سفینہ آل محمد بھی ہے، جو سفینہ آل محمد کو 61 ہجری کے بعد اتنے آلام و مصائب کے طوفان سے گزار کر جس نے ساحل تک پہنچا دیا، وہ میرے امام کی شخصیت ہے۔ کیسا معاشرہ ہے کہ جس کا سامنا امام کو ہے، کیسے حالات ہیں، کتنے چیلنجز ہیں جن کو امام نے قبول کیا، اور اس کے بعد ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے میں پہلے عرض کروں، 38 ہجری میں امام کی ولادت ہے۔ 2 سال آپ نے اپنے دادا کی سرپرستی میں گزارے، اور منبر سلونی سے گویا قرآن ناطق کو علم و حکمت کے موتی بکھیرتے ہوئے دیکھا۔ 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں، اور اس کے بعد وہ زمانہ کہ جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ وطن چھوڑ کے کربلا آئے، قربانیاں ہوئیں، اور اس کے بعد کا وہ سخت دور کہ جہاں معاشرے کا عالم یہ ہے کہ امام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ معاشرہ اتنی پستی میں جا چکا ہے کہ جس معاشرے کے اندر مادیت کا ایسا غلبہ ہو چکا ہو، جن کا شعور اتنا پست ہو چکا ہو، جن کی بصیرت ختم ہو چکی ہو، جن کے اندر اتنا شعور باقی نہ ہو کہ سید الشہداء کو قتل کرنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوں، ایک دوسرے سے کہتے ہوں کہ جلدی حسین کو قتل کر لو اس لیے کہ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو امام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نماز صرف رسم و رواج بن کے رہ گئی ہے، ان کی تکبیر صرف ایک رسم کے طور پر ان کی تکبیر ادا ہو رہی ہے، ورنہ نہ یہ حقیقت نماز سے واقف ہیں، نہ حقیقت اسلام کو جانتے ہیں۔ پوری طرح معدیت کا غلبہ ہے جو اس معاشرے پر ہو چکا ہے، لہٰذا اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے امام نے جو اقدام کیے، امام نے جو محنت کی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ رہتی دنیا تک اگر اسلام باقی ہے تو تمام ائمہ طاہرین، ائمہ ہدیٰ کا اس میں اپنا اپنا حصہ ہے، لیکن واقع کربلا کے بعد جو پرآشوب دور تھا تو یہ امام زین العابدین کا حصہ ہے کہ آپ نے اسلام کے سفینے کو ساحل نجات تک پہنچا دیا۔ کیا حالات ہیں میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے اتنا اور عرض کر دوں کہ کس طرح امام اس معاشرے کے اندر بیداری لے کر آئے۔ پہلے ان پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، پھر جتنا موقع رہا وقت کے اعتبار سے میں اس کی تشریح کروں گا۔ معاشرے کی بیداری کے لیے، کون سا معاشرہ جو اتنی پستی میں چلا گیا کہ جہاں ایک کے بعد ایک آنے والے حکمراں شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، توحید، رسالت، نبوت، عقیدہ آخرت، سب کچھ کمزور ہو چکا ہے۔ وہ دعائیں جو رسول اکرم نے اور مولا کائنات نے تعلیم دی تھیں، ان دعاؤں کو فراموش کیا جا چکا ہے۔ بس مسجد میں آ کر عبادت کر لینے ہی کو صرف اسلام سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے حکمراں ہیں کہ جو قرآن کے اوپر تیر چلا کر بڑے فخر سے کہتے ہیں
کہ جا کہہ دینا اپنے خدا سے، کہہ دینا رسول اکرم سے کہ تیرا یہ حال ولید جیسے حکمراں نے کیا ہے، ایسے ایسے حکمراں کے جو قرآن کو شراب کی حوض میں ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ انتہائی بدترین دور ہے کہ جس میں امام نے جہاد کیا۔ تو معاشرے کی بیداری کے لیے جو پہلا قدم امام نے اٹھایا وہ اپنے غلاموں اور شاگردوں کی تربیت کی، ان کی تربیت کی تاکہ اس معاشرے کے اندر روحانیت کے کچھ مراکز باقی رہیں، کچھ ایسے افراد ہوں جو لوگوں کو حقیقت اسلام سے واقف کرائیں، جو بتائیں کہ واقعاً مقصد زندگی کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اور اس مادیت کے سیلاب میں ڈوبتے ہوئے افراد کو روحانیت کی طرف واپس لے کر آئیں۔ لہٰذا آپ نے غلاموں کی تربیت کی، یہ پہلا قدم تھا۔ دوسرا طریقہ، وہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں امام کھل کر تقریریں نہیں کر سکتے، ممبر سے خطبے نہیں دے سکتے، لوگوں کو جمع کر کے مجلس علم نہیں سجا سکتے، اس لیے کہ ہر وقت پہرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امام سے ملاقات کے لیے بھی آتا ہے تو کسی نہ کسی جھوٹے الزام میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور امام کو پیغام بھی پہنچانا ہے۔ تو اب چونکہ خطبہ دینا ممکن نہ تھا، لہٰذا امام نے دعا کا سہارا لیا۔ صحیفہ سجادیہ کی 51 دعائیں اور رسالۃ الحقوق کی صورت میں لوگوں کو بندوں کے حقوق سے اور اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنے کی کوشش، یہ امام کا وہ کارنامہ ہے کہ جو ہمیں ہر امام کے یہاں نظر آتا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اس دور میں امام نے ان دعاؤں سے خطبوں کا کام لیا، ان دعاؤں سے بیداری کا کام لیا۔ اگر خطبہ دے، اگر انسان تقریر کرے تو اس کے اوپر الزام آ سکتا ہے کہ وہ معاشرے کو بیدار کرنے کی یا حکومت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے، اگر راز و نیاز کی باتیں کرے تو اس میں کون ہے جس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ لہٰذا امام راز و نیاز کی گفتگو بھی کر رہے ہیں، مادیت سے پلٹا بھی رہے ہیں معاشرے کو، انہیں بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اگر رزق کی تنگی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، جب تم ہاتھوں کو اٹھاؤ گے اور پہلے اللہ کی مدح و ثنا کرو گے، پہلے اس کی حمد بیان کرو گے، تو اب انسان خود بخود آیا ہے اپنے مادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ رزق کی تنگی ہے، مگر خود بخود روحانیت کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی۔ لہٰذا امام نے دعاؤں کا سہارا لیا۔ تیسرا طریقہ میں نے عرض کیا کہ حقوق کو بیان کرنے کے لیے رسالۃ الحقوق امام نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس میں مختلف حقوق بتائے گئے۔ آج آپ دیکھیں UN کے ڈکلیریشن کو دیکھ لیں جو حقوق انسانی سے متعلق ہے، اور امام کے اس مختصر سے رسالے کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جہاں اللہ کا حق، بندوں کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، تمہاری روح کا تم پر حق، تمہارے استاد کا حق، حد یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا حق، تمہاری آنکھوں کا حق، تمہارے اسٹمک کا حق، تمہارے پرائیویٹ پارٹس کا حق، تمہارے فادر مدر اور نیبر کا حق، سارے حقوق ہیں جس کو گویا کوزے کے اندر سمندر کو سمو دیا ہے۔ امام نے اس انداز میں اس کو بیان کیا، یہ تیسرا قدم تھا۔ چوتھا قدم اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے وہ امام نے عبادت کی طرف دنیا کو بلانے کے لیے خود ایسی عبادت کی کہ ایسے معاشرے میں بھی آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ زین العابدین جو آپ کا لقب ہے وہ تو رسول اللہ کا دیا ہوا لقب ہے۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، اینا زین العابدین، اور اس وقت میری نسل سے میرا ایک بیٹا لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے آئے گا، وہی زین العابدین ہوگا جس کا نام علی ابن الحسین ہوگا۔ سید الساجدین، عبادتوں کا عالم۔ کیسی عبادتیں ہیں امام کی؟ عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ امام ایک باغ ہے امام کا، اس کے ہر درخت کے نیچے امام جا کر شکر خدا ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں آگ لگ گئی مگر امام کی عبادت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا،
بچہ کنویں میں گر گیا، ذرہ برابر عبادت میں فرق نہ آیا۔ عبادت میں مشغول ہیں، شیطان اژدہے کی صورت میں آگے بڑھا اور امام کے انگوٹھے کو چبانا اور کاٹنا شروع کیا۔ اذیت ہو رہی ہے، مگر اس تکلیف نے امام کے خشوع و خضوع میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دیا۔ اس تکلیف کے باوجود مجبور ہو کر، ناکام ہو کر شیطان پلٹا اور ہاتف غیبی کی آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ تو امام نے یہ اقدام ہے جو اختیار کیے۔ پانچواں قدم جو امام نے اٹھایا وہ خاص طور پر جناب ابو حمزہ شمالی اور سعید ابن جبیر جیسی عظیم شخصیتوں کو، شاگردوں کی تربیت کی کہ جو جہاں امام نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ امام تو باوجود آزاد ہونے کے نظر بند ہیں، امام کو لوگوں سے کھل کے ملنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں یہ شاگرد جا سکیں اور امام کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ اب عبادتوں کے اندر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے کہ اس سے عبادتوں کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر عبادت تک کرنے سے روک نہ سکے، مصلی تک آنے سے روک نہ سکے، مسجد میں جانے سے روک نہ سکے، تو عبادتوں کا تکبر پیدا کر دیتا ہے، جس کو عجب کہتے ہیں۔ عجب ایک ہے تکبر، ایک ہے عجب۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تکبر انسان خود کو بہت بلند سمجھے اور باقی سب کو حقیر سمجھے، اور عجب یہ ہے کہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، میرا سجدہ سب سے اچھا، میرا علم سب سے بہتر، میرا حسن سب سے زیادہ، میری عبادتیں سب سے اعلیٰ و افضل۔ اسے عجب کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنی خوبیوں کو تو یاد رکھے اور ان خوبیوں کے عطا کرنے والے کو فراموش کر دے، اس توفیق کو بھول جائے کہ جس توفیق کے بدولت وہ توفیق اللہ سے ملتی ہے تو عبادتوں کو بجا لاتا ہے۔ یہ عجب کتنی خطرناک چیز ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنی خطرناک کہ روایت بتاتی ہے، معصوم بتاتے ہیں کہ دو لوگ مسجد میں ایک ساتھ عبادت کرنے کے لیے داخل ہوئے، ان میں ایک انتہائی گناہگار تھا، ایک انتہائی عابد و زاہد تھا، مگر کچھ دیر کے بعد جب وہ عبادت کر کے مسجد سے باہر نکلے تو جو عبادت گزار تھا وہ فاسق بن چکا تھا، اور جو گناہگار تھا وہ اللہ کا محبوب بن چکا تھا۔ سوال کیا گیا امام سے کہ مولا ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ عبادت گزار جب عبادت کر رہا تھا تو اسے اپنی عبادتوں پر تکبر پیدا ہو گیا، عجب پیدا ہو گیا۔ یہی وہ عجب ہے کہ جو ایک عبادت گزار کو ابلیس بنا دیتا ہے، شیطان بنا دیتا ہے، سجدہ کرنے سے آدم کا روک دیتا ہے۔ لہٰذا اس کو اپنی عبادتوں کا عجب پیدا ہو گیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں گویا ناکام ہو گئیں اور وہ فاسق ہو گیا۔ اور وہ گناہگار جو داخل ہوا تھا اس نے جا کے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، اے معبود میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرے در کے علاوہ کس در پہ جاؤں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ گناہگار اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو چند لمحوں کے اندر عبادت کو ختم کر دینے والی خرابی کا نام عجب ہے۔ امام نے اس عجب کا علاج کس طرح سے بتایا؟ امام کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں زہری، جو پہلے ہیں امام کا احترام کرتے ہیں لیکن اصل میں حکومت کے ملازم ہیں۔ اب ظالم حکومت کا ملازم ہونا وہ کیسا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ بھی ایسی حکومتیں کہ جہاں بنی امیہ کے بدترین حکمراں برسر اقتدار ہوں، لیکن بہرحال امام کی خدمت میں بھی آتے رہتے ہیں، امام سے بھی کسب فیض کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب سے یہ گھبرا گئے۔ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے جب معبر کے پاس آئے جو تعبیر بتاتے ہیں، انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگین ہوں گے، تم کسی بے گناہ کو گویا موت کی سزا دو گے، قتل کرو گے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو یہ گھبرائے، پریشان ہوئے، لیکن اس کے باوجود ملازمت کو نہیں چھوڑا اور ملازم بنے رہے۔ کچھ دن کے بعد ان کے پاس کوئی فیصلہ کرانے کے لیے کوئی شخص آیا، کسی کی شکایت کوئی لے کے آیا، انہوں نے سنا اور اس کے بعد اس شخص کو سزا دے دی۔ وہ شخص بے گناہ تھا جس کو سزا دی گئی، اس کے 100 کوڑوں کی غالباً سزا دی گئی تھی۔ وہ کمزور انسان تھا، 100 کوڑوں کی تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، یہ شخص تو بے گناہ تھا۔ بس بڑا گھبرائے اور انہوں نے کہا یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بس اسی دن
حکومت کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اپنے گھر والوں سے ناطہ توڑا، اپنے دوستوں سے تعلق ختم کیا اور جا کے ایک پہاڑ کے اوپر ایک گپھا کے اندر جا کے بیٹھ گئے، تنہائی کی زندگی گزارنے لگے، موٹا لباس پہن لیا، معمولی غذا کھانے لگے، ہر وقت بس وہیں پہ رہتے ہیں۔ امام نے معلوم کیا کہ زہری بہت دن سے نہیں آیا، آخر کہاں ہے؟ تب پتہ چلا کہ اس طرح انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی ہے، دنیا کو ترک کر دیا ہے، عزیزوں رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا ہے۔ تو امام بنفس نفیس ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ دیکھیے مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے لیے فرمایا کہ پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے کہ پیغمبر ایک معالج تھے، پیغمبر ایک علاج کرنے والے ایک طبیب تھے، اور ایسے طبیب ایسا نہیں کہ جو انتظار کرتا ہو کہ کوئی میری کلینک میں آئے گا تو میں اس کا علاج کروں گا، کوئی مجھ تک پہنچے گا تو میں اس کا علاج کروں گا، بلکہ نہیں، جو ہر ایک کے دروازے پر جا کے کہتے تھے کہ تم مریض ہو اور میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہی شان امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ دیکھا ایک بندہ بہک رہا ہے تو خود تشریف لے گئے، آپ پہنچ گئے وہاں پر، اور اس کے بعد ایک مرتبہ زہری سے کہا کہ زہری یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ زہری نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو امام نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں محفوظ ہے، انی لا اخاف علیک ذنبک، میں تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہارے بعد فکر مند نہیں ہوں تمہارے لیے، بلکہ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، اخاف علیک من قنوتک، اس قنوتیت کی وجہ سے، یہ جو تمہارے اندر مایوسی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ مایوس کوئی نہیں ہوتا سوائے کافر کے۔ امام نے کہا جو گناہ تو نے کیا وہ تو انجانے میں تجھ سے ہوا، تو نہیں جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس لیے تو نے اسے سزا دے دی، لیکن اب جو تو گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ اب میرا گناہ معاف نہیں ہوگا، اب میں اسی طرح سے جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس زندگی کو چھوڑو، آؤ عملی زندگی میں آؤ، مقتول کے وارثوں کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، دیت ادا کرو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، اور اس کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرو۔ بس سنا ایک مرتبہ جیسے کوئی خواب سے چونک جاتا ہے، جیسے کوئی نیند سے جاگ اٹھتا ہے، اسی طرح پلٹ کے آئے، معاشرے کے اندر لوگوں سے ملاقات کی، اس کے وارثوں سے معافی مانگی، اور پھر امام کے شاگرد ہو گئے۔ ایک دن امام سے سوال کرنے لگے کہ مولا یہ بتائیے، بلکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور امام کی عبادتوں کی تعریف کرتے کہنے لگا کہ آپ جیسا عبادت گزار میں نے زمین پہ کہیں نہیں دیکھا، کیسے سجدے ہیں، کیسی تکبیریں ہیں، کیسی تسبیح ہے، کیسی دعائیں ہیں، کیسی عبادت ہے۔ دیکھیے ہم سے بھی اگر ایسے جملے کہے جائیں، کسی بھی انسان سے ایسے جملے کہے جائیں تو اسے ظاہر ہے کہ خوشی محسوس ہوگی، اور وہ خوشی یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ جانے کب وہ خوشی اسے تکبر کے اندر مبتلا کر دے، اسے عجب کے اندر مبتلا کر دے۔ لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے ایسے موقع پر اپنی طرف توجہ رکھنا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جو اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرا لے گا وہ اللہ کی نظروں میں بلند ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے ہی امام کی خدمت میں یہ باتیں کہیں، اب امام ہمیں گویا درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری بھی کوئی منہ پر ایسی تعریف کرے تو خیال رکھنا کہ اپنے سے بہتر پہ نظر دوڑانا، اپنے سے بہتر کو دیکھنا۔ فوراً امام نے کہا کہ اچھا میرے جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا؟ بس ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دے کے کہا کہ لاؤ میرے جد کا صحیفہ لے کے آؤ۔ مولا کائنات کا صحیفہ منگایا اور کہا دیکھو تم میری عبادت کا ذکر کرتے ہو، میرے جد کی عبادتوں کو دیکھو، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی تکبیر کا عالم کیا ہوگا، اس کی تسبیح کا عالم کیا ہوگا، اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام کو یہ درس دے رہے ہیں۔ تو یہی زہری ایک دن امام کی خدمت میں آئے اور آ کے امام سے کہتے ہیں کہ مولا اس معاشرے کے اندر بغض و حسد کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے، جس کو دیکھیے وہ حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے، بغیر وجہ کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مولا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اب امام نے جو نسخہ دیا وہ اس دور کے لیے بھی ہے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، اور آنے والے دور کے لیے بھی ہے۔ امام نے کہا کہ اے زہری سنو، تم اپنے اندر کچھ باتیں پیدا کر لو، یہ بیماری تم دیکھو گے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارے تعلق سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ تم سے بغض و حسد نہیں کریں گے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا کہ سنو، جب بھی کوئی تمہیں اپنے سے بڑا ملے، عمر میں جو تم سے زیادہ ہو، تو اس کا احترام کرو، یہ سوچ کر کہ اس کے سجدے تم سے زیادہ ہیں، اس کی عبادتیں تم سے زیادہ ہیں۔ جب کوئی معاشرے میں تم سے چھوٹا ملے تو اس کا احترام کرو، یہ سوچ کر کہ اس کی عمر کم ہے لہٰذا اس کے گناہ تم سے کم ہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے یا لہٰذا تم سے زیادہ گناہ ہوئے ہوں گے، زیادہ لغزشیں ہوئی ہوں گی، تو یہ کم سن ہے،
لہٰذا گناہ کم ہونے کی وجہ سے یہ واجب الاحترام ہے۔ اور جب کوئی تمہیں اپنے برابر کا ملے تو یہ سوچ کر اس کا احترام کرو کہ تم اپنے گناہوں کو جانتے ہو اور اس کے گناہوں کو نہیں جانتے، تو تمہارے گناہ تمہاری نظر میں یقین کی منزل میں ہیں اور اس کے گناہ تمہیں معلوم نہیں، تو یقیناً یہ سمجھو کہ میں زیادہ گناہ گار ہوں، یہ کم گناہ گار ہے، لہٰذا اس کا احترام کرو۔ جب تم اس پہ عمل کرو گے، دیکھیے کیا صورتحال ہے انسان سے زندگی میں جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یا وہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں یا برابر کے ہوتے ہیں، تینوں کے لیے امام نے بتا دیا کہ کیسے ان سے اپنے لیے احترام کرا سکتے ہو، ان کا احترام کر کے۔ اور کیسے، یہ تو آج ہم سنتے ہیں کہ باتیں آ جاتی ہیں آج بہت ساری، لیکن کس وقت امام یہ نسخہ بتا رہے ہیں، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، کسی کا احترام کرو اور بدلے میں تمہیں بھی احترام ملے گا۔ تو یہ نسخہ امام نے بتایا۔ تو امام نے معاشرے کی بیداری کے لیے جو اقدام کیے، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز اس میں، اب ذرا تشریح کے ساتھ 2-3 جملوں میں عرض کر دوں، سب سے پہلی چیز غلاموں کی تربیت کی۔ اور کیسے غلاموں کی تربیت کی کہ ایک مرتبہ امام کے لباس پر غلام سالن لے کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ ڈش گری اور وہ سوپ امام کے لباس پہ گر گیا، وہ شوربہ امام کے لباس پہ گر گیا۔ جیسے ہی لباس پہ گرا، وہ غلام فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ بس جیسے ہی اس نے کہا کاظمین الغیظ، امام نے کہا میں نے غصہ ضبط کر لیا۔ اس نے آگے آیت پڑھی والعافین عن الناس، امام نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، امام نے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ذرا سا غور کریں، ادھر جناب فضہ کی فضیلت ہے کہ جو خانہ سیدہ میں رہنے کی وجہ سے قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگیں، اور ادھر امام کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ غلام ہے مگر امام کی خدمت میں رہنے کے بعد اس منزل کے اوپر پہنچ گیا کہ کس موقع پر کس آیت کی تلاوت کرنی ہے یہ غلام جانتا ہے۔ نہ صرف اس منزل پہ پہنچا بلکہ امام نے اپنے بعض غلاموں کو روحانیت کی کس منزل پر پہنچا دیا۔ امام کے ایک شاگرد ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ آئے ہیں سعید ابن مسیب ملاقات کے لیے، اور ملاقات کے لیے آئے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ مجھے کچھ عطا کریں گے؟ امام نے کہا کہو۔ کہا مولا میں آپ کے ایک غلام کو چاہتا ہوں کہ آپ وہ مجھے تحفہ میں دے دیں، وہ غلام مجھے عطا کر دیں۔ امام نے کہا کہ میرے بہت سے غلام ہیں، دیکھ لو کون سا غلام تمہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں یہ غلام نہیں، ایک اور غلام ہے۔ اور اس کے بعد ایک سیاہ غلام کی طرف اشارہ کیا کہ مولا مجھے یہ والا غلام چاہیے۔ امام نے کہا تمہیں یہی والا غلام کیوں چاہیے؟ کہا مولا قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں آ رہی تھی، میرا گزر ایک جنگل سے ہوا تو میں نے دیکھا آپ کا یہ غلام جنگل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے معبود، اے میرے اللہ، تیری مخلوق پریشان ہے، بارش برسا دے۔ کہ ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادل گھرنے لگے۔ کہ جیسے ہی بادل گھرے تو اس نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہ معبود اتنی دیر تک بارش نہ برسے جب تک میں گھر نہ پہنچ جاؤں۔ کہ پھر میں نے دیکھا کہ یہ گھر کی طرف روانہ ہوا، جب تک یہ گھر نہیں پہنچ گیا اس وقت تک بارش نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مولا یہ آپ کا غلام تقرب الہی کی اس منزل پہ فائز ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہاں سے دعا کا جواب آتا ہے، وہاں سے بارش ہونے لگتی ہے۔ مولا مجھے یہ غلام چاہیے۔ امام نے کہا اچھا میں نے یہ غلام تمہیں دیا۔ جب غلام نے یہ سنا اور یہ دیکھا کہ میں اپنے آقا سے جدا ہو جاؤں گا، میں امام سے دور چلا جاؤں گا، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے معبود، تیرے اور میرے درمیان جو راز و نیاز تھا، جو پردہ تھا، دنیا سے نہیں جانتی تھی اس بات کو، اے معبود آج یہ پردہ فاش ہو گیا، آج یہ راز کھل گیا، نہ معلوم مجھے کس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پڑے۔ اے معبود جب یہ راز کھل گیا تو اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ بس ادھر اس کی دعا کے یہ الفاظ پورے ہوئے، ادھر ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو ایسے غلام ہیں جن کی امام نے تربیت کی معاشرے کی بیداری کے لیے، تاکہ معاشرہ بیدار ہو سکے۔ غلاموں کی تربیت کے بعد میں نے عرض کیا کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، اور اس کے ساتھ امام کے شاگردوں کی تربیت، کیسے شاگرد ہیں امام کے، اور کس انداز سے انہوں نے ان خدمات کو انجام دیا۔
جناب ابو حمزہ صومالی، جن کی دعائیں آج بھی آپ کے پاس موجود ہیں، جن کا عالم یہ ہے امام کے وہ چاہنے والے کہ ان کی بیٹی گر گئی اور اس کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، پہنچے طبیب کے پاس، جراح کے پاس پہنچے اور جا کے اسے دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لہٰذا بچی کو تکلیف ہوگی مگر مجھے اس ہڈی کو جوڑنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ آج کے جیسا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی دواؤں کا استعمال کر لیں کہ سن کر کے اس کے بعد ہڈی کو جوڑا جا سکے، یا اینستھیسیا دے کر اس عمل کو انجام دیا جا سکے۔ وہ والا دور ہے کہ جہاں سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہڈی کو بٹھانے کے لیے جب زور لگایا جائے گا تو بچی کو تکلیف ہوگی۔ بچی شدت سے رو رہی ہے، طبیب نے کہا میں سامان لے کر آتا ہوں ابھی کچھ دیر میں، اس کے بعد آپ ذرا بچی کو پکڑ لیجئے گا۔ وہ سامان لینے کے لیے اپنے آلات لینے کے لیے گیا، بس ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے معبود میں اس بچی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے اپنے امام کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس بچی کی اس تکلیف کو دور کر دے، شفا عطا فرما دے۔ جب وہ جراح واپس آیا تو آنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ وہ عمل جراحی انجام دے، مگر اب ہاتھ دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ اسے مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید یہ والا ہاتھ نہیں تھا، مجھے غلط یاد رہ گیا، دوسرا ہاتھ تھا۔ دوسرا ہاتھ دیکھتا ہے تو وہ بھی بالکل سلامت ہے۔ وہ حیرت میں ہے کہ ابھی تو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ابھی تو زخم تھا، مگر اب نہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے نہ زخم کا کوئی نشان موجود ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ جناب ابو حمزہ صومالی مسکرائے اور کہا کہ میرے اللہ نے میرے امام کے صدقے میں شفا عطا کر دی۔ تو امام نے عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے معاشرے کو بیدار کیا اور لوگوں کو بتایا، یعنی اس عالم میں جو معاشرہ پستی کی طرف جا رہا تھا کہ جہاں حکمراں ایک سے بڑھ کے ایک ظالم حکمراں ہیں جو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ہم وہ ہیں کہ جن کو ہر حق حاصل ہے، ہم وہ ہیں کہ جنہیں یہ حکمرانی کا حق ہے، ہم جانشین پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک حاکم کی تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو ایسے ایسے حکمراں کہ جنہوں نے بیت المال اس لیے جمع کیا صرف کہ زیادہ سے زیادہ غذائیں، ایک سے ایک لذیذ غذائیں کھائی جا سکیں۔ ایسے ایسے حاکم کہ جو ایک وقت میں اتنی غذائیں کھا گیا کہ 40 بھنے ہوئے ہرن ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست کے اندر کھا گیا۔ آپ کو تعجب ہو سکتا ہے یہ سن کر کہ کیسے کوئی 40 ہرن ایک ساتھ کھا سکتا ہے، مگر یاد رکھیے یہ اس کی بھوک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پیغمبر نے کسی کے لیے کہا تھا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے تو اس کا عالم یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کھاتا تھا، بیٹھ کے کھاتا تھا، لیٹ کے کھاتا تھا، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اسی طرح یہ حکمراں جو اہل بیت کے حق کو غصب کر کے یہاں تک آئے ہیں، اگر یہ ایک نشست میں 40 ہرن کھا جائیں تو تعجب نہ کیجیے گا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور عالم کیا ہے کہ باقاعدہ اعلان کر دیا کہ حکمراں کے لیے کرامن کاتبین نہیں ہوتے، کوئی فرشتہ ان کے گناہوں کو نہیں لکھتا، وہ گناہوں سے آزاد ہیں۔ تو ایک طرف ایسے حکمراں ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اس دور کا ملاحظہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بعض لوگ ہیں جو ایسے برے معاشرے کے اندر بھی پلٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں اللہ کی طرف، آ رہے ہیں تعلیمات رسول اکرم کی طرف، تعلیمات ائمہ طاہرین کی طرف۔ کیسے آ رہے ہیں؟ جبکہ ایسے ایسے حکمراں ان کے سامنے ہیں، بس یہ سارے حکمراں اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک امام ہے جو ان تاریکیوں میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ کیسا امام؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ جن کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، اور دوسری طرف وہ امام کہ جن کی شہادت کے بعد جب ان کی کنیز سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتا کہ تو نے امام کو کیسا پایا، تو ایک مرتبہ کنیز زور سے چیخ کے روئی، اور روتے ہوئے اس نے کہا تم نے کیا مجھ سے امام کے بارے میں سوال کر لیا؟ ارے بس اتنا سمجھ لو، اگر مختصر الفاظ میں سننا چاہتے ہو تو اتنا سن لو، میں نے کبھی امام کے لیے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا۔ دن میں دسترخوان اس لیے نہیں بچھایا کہ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے، اور رات میں بستر اس لیے نہیں بچھایا کہ آپ کی پوری رات مصلی پہ گزر جاتی تھی۔ کیسے مصلی پر؟ گویا یہ بھی امام کا پیغام تھا کہ دیکھو ایک طرف میں زین العابدین اور سید الساجدین ہوں،
دوسری طرف میں عزاداری کی بنیاد رکھنے والا ہوں۔ یہ عزا یعنی کربلا کا زندہ شہید اگر سید الساجدین کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سب ایک مرتبہ شہید ہوئے کربلا میں، مگر سید الساجدین وہ ہیں، امام زین العابدین وہ ہیں کہ جو زندہ تو رہے مگر کبھی کربلا میں شہید ہوئے، کبھی کوفے میں شہید ہوئے، کبھی شام میں شہید ہوئے۔ جب دیکھتے تھے کہ نامحرموں کا مجمع ہے تو امام کا عالم کیا ہوتا تھا، گویا زندہ رہتے ہوئے بھی امام شہید ہو گئے۔ تو ایسا امام پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر سچے عزادار ہو تو کبھی عبادتوں کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ میری عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ گویا امام کا پیغام ہے کہ کبھی امام نے مصلی کو فرش عزا بنا دیا، کبھی فرش عزا کو مصلی بنا دیا۔ مصلی پر یاد آ گیا کہ کربلا میں کیا ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گریہ شروع ہو گیا، اور گریہ کرتے ہوئے اس کی عظمت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا موقع آیا تو وضو کے لیے پانی طلب کر لیا۔ یہ ہے امام کی زندگی، یہ ہے امام کا پیغام۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعی امام کے نقوش قدم پر عمل پیرا ہو سکیں، امام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔